بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی PB 7 زیارت میں ری پولنگ کے دوران کارکنوں اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے PB 7 زیارت میں ری پولنگ کے دوران کارکنوں اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فائرنگ کر کے خواتین اور کارکنوں کو زخمی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حلقے میں تشدد اور دھونس سے پولنگ سٹیشنوں پر قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حلقے کے نتائج تسلیم نہیں، الیکشن کمیشن نوٹس لے۔ ٹانک میں بھی ری پولنگ کے دوران یہی رویہ اپنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی ہونے والے کارکنوں اور رہنماؤں کو فوری طبی امداد دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کارکنوں کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کارکن حوصلے بلند رکھیں، بزدلانہ کارروائیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روڈوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کارکن قانون ہاتھوں میں لینے کی بجائے جماعتی فیصلوں کا انتظار کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم نہیں ہوتی، صاف اور شفاف انتخابات خواب ہی رہیں گے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ آمد ہوئی ہے، جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وفد میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق اور اسحاق ڈار شامل تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری، حاجی غلام علی، اسلم غوری، نور عالم خان، عثمان بادینی شریک رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک گفتگو میں کہا ہے کہ اقتدار کے لیے اقدار کو پامال کرنے والے پچھتائیں گے۔ اقتدار کی اہمیت نہیں، اصولی سیاست کے قائل ہیں۔ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے آواز بلند کرنا ہی شاید ہمارا جرم ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رہنما سینیٹر حضرت مولانا حافظ حمداللہ کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ شرمناک انتخابی نتائج ملک و قوم کی بدنامی اور شرمندگی کا سبب بنے، نہ جانے کچھ لوگ ملک کو بنگلی میں کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ موجودہ انتخابات بحرانوں کے خاتمے کی بجائے مزید بحرانوں کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور بھروسہ انتخابی نظام سے ختم ہو رہا ہے۔ بند کمروں میں بندربانٹ کا سلسلہ ناقابل قبول ہے، عوامی فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ الیکشن میں چوتھے اور پانچویں نمبر کے امیدواروں کو جتوایا گیا۔ پورے ملک میں مجموعی طور پر انتخابات کے نتائج مایوس کن رہے، قوم کا وقت اور پیسہ برباد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کے لیے اقدار کو پامال کرنے والے پچھتائیں گے۔ اقتدار کی اہمیت نہیں، اصولی سیاست کے قائل ہیں۔ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے آواز بلند کرنا ہی شاید ہمارا جرم بن گیا ہے۔ پورے ملک میں عوام نے جمعیت کے امیدواروں کو بھرپور مینڈیٹ دیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیرات کی نہیں، اپنی جیتی ہوئی سیٹیں چاہیے۔ دھاندلی زدہ الیکشن قبول کیے ہیں اور نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت میں سہولیات فراہم کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترکمانستان کے دورے کے آخری روز افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے ترکمانستان کے قومی رہنما و سابق صدر محمدوف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ نے ترکمانستان کے قومی رہنما کو افغانستان میں سیکورٹی، سرمایہ کاری اور ٹرانزٹ کے نئے مواقع کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور افغانستان کے ساتھ تعاون اور بہترین تعلقات پر شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی ترکمانستان کے قومی رہنما و سابق صدر نے کہا کہ انہیں ایک اچھا ہمسایہ ہونے کے حوالے سے افغانستان پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس، بجلی کی ترسیل اور ریلوے کی ترقی کے شعبوں میں افغانستان کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے دارالحکومت اشک آباد میں آئندہ ہفتے منعقد ہونے والی افغانستان کی اشیاء کی نمائش کو انتہائی اہم اور تاریخی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو اس سے بہتر استفادہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ قربان قلی محدوف 2006 عیسوی سے 2022 عیسوی تک ترکمانستان کے صدر رہے ہیں اور اب ان کے بیٹے سردار بردی محدوف ترکمانستان کے صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ حکومت عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے پاکستان میں مقیم بغلان کے مہاجرین کے نمائندوں اور پکتیا کے ضلع احمد آبا کے قبائلی رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ پہلی ملاقات میں پاکستان میں مقیم بغلان مہاجرین کے نمائندوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں موجود ہزاروں مہاجرین کے نمائندے ہیں جو جلد وطن واپس آئیں گے۔ انہوں نے طورخم اور سپین بولدک میں مہاجرین کو سہولیات اور مالی امداد فراہم کرنے پر افغان حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہزاروں افغان خاندان پاکستان سے اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان نمائندوں نے ملک واپس آنے والے افغان مہاجرین کے مطالبات کی ایک فہرست نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کے حوالے کی۔ نائب وزیر اعظم نے اس ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور ملاقات میں نائب وزیر اعظم نے پکتیا کے ضلع احمد آبا کے قبائلی رہنماؤں سے ملاقات کی اور ملاقات میں کہا کہ صوبائی سطح پر قبائلی رہنماؤں نے متعدد بار مشترکہ اجلاسوں میں فیصلے کیے کہ قبائلی رہنماؤں اور علماء کو چاہیے کہ وہ مقامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھائیں تاکہ پکتیا میں ترقی کا سفر تیز ہو، دہائیوں کے مسائل جلد حل ہو جائیں۔ ان قبائلی رہنماؤں نے اسکولوں، مدرسوں اور سڑکوں کے شعبے میں لوگوں کی جانب سے دیے گئے مطالبات نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کے ساتھ شیئر کیے اور تحریری طور پر بھی ایک مسودہ ان کے حوالے کیا ہے۔ یاد رہے کہ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کے ساتھ پکتیا کے قبائلی رہنماؤں اور علماء کرام کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی حکومت قیام کے بعد حکومت عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان شہریوں کا معیار زندگی بلند ہو۔ دوحہ معاہدے کی چوتھی سال گرہ۔ تفصیلات کے مطابق دوحہ معاہدے کے 4 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے کہا کہ امریکیوں کے جانی اور مالی نقصانات اور طویل جنگ نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ امارت اسلامیہ افغانستان سے مذاکرات کرے۔ ان کے مطابق امریکہ نے دوحہ معاہدے کے بعد 1700 مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں جو ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوحہ معاہدے کے بعد نئی اسلامی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، افغانستان کی مدد کریں گے، اس ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن ان کے یہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان کے مطابق سابقہ کابل انتظامیہ نے دوحہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل جائیں۔ دوحہ معاہدے کے 4 سال بعد امارت اسلامیہ نے پورے ملک پر مرکزی حکومت کی ریٹ قائم کی ہے، مثالی امن کے ساتھ تمام بحرانوں کا خاتمہ کر دیا، ترقیاتی کاموں کے بڑے منصوبے شروع کیے گئے، کرپشن کا تصور ختم کیا گیا، منشیات کی پیداوار کا خاتمہ یقینی بنایا اور منشیات کے لاکھوں عادی افراد کا علاج و معالجہ شروع کیا گیا، ہزاروں بھکاریوں کو شہروں سے اٹھا کر انہیں ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا، ڈیموں، سڑکوں اور ریلوے کے شعبوں میں تاریخی اقدامات اٹھائے گئے، افغان کرنسی افغانی کی قدر میں استحکام لایا، مہنگائی اور غربت پر قابو پانے کے لیے ایک جامع اور کامیاب پالیسی اختیار کی گئی جس کے مثبت اثرات نمودار ہوئے۔ اب عالمی ادارے اور پڑوسی ممالک اس مثبت پیش رفت کا اعتراف کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ یہ جنگ زدہ ملک بہت جلد خطے میں ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر ابھرے گا۔ مغربی غزہ میں تازہ قتل عام میں امریکہ اور اسرائیل دونوں مجرم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ مغربی غزہ میں انسانی امداد کے منتظر شہریوں کے خلاف صوبہ قابض فوج کی جانب سے کیے گئے قتل عام کو سفاکیت کی تازہ ترین مثال قرار دیتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ فاقہ کش فلسطینیوں کے اجتماعی قتل عام کے اس خونخوار واقعے میں نہ صرف غاصب نازی اسرائیلی فوج مجرم ہے بلکہ فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا مارنے میں اسرائیل کی مدد کرنے عالمی استعماری ملک امریکہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو اسرائیلی غاصب فوج نے مغربی غزہ میں امداد کے حصول کے لیے جمع ہونے والے بے گناہ خواتین اور بچوں پر جنگی طیاروں اور ٹینکوں سے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں اس مجرمانہ واقعے کو اسرائیلی فوج کی منظم دہشت گردی کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ قابض دشمن فلسطینیوں کے خلاف مسلسل بربریت اور جنگی جرائم کے ارتکاب سے اپنے مذموم اور مکروہ عزائم حاصل نہیں کر سکتا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے
کہ غزہ کے مغرب میں واقع الرشید اسٹریٹ پر صبح کے وقت ہزاروں شہری امدادی ٹرکوں کے انتظار میں جمع تھے۔ جیسے ہی ٹرک وہاں پہنچے تو قابض فوج کے ٹینکوں نے شہریوں پر اندھا دھند گولہ باری کر دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک گھناؤنے قتل عام میں مجرم صہیونی ناسی دشمن کی طرف سے ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف قتل عام کے طویل سلسلے میں اضافہ ہوا ہے، جو امریکی انتظامیہ کے فلسطینیوں کی نسل کشی میں تعاون کا نتیجہ ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ یہ گھناؤنا قتل عام جنگی جرائم کی تاریخ میں ایک غیر مسبوق جارحیت ہے، جس میں امریکہ اور اس کے حواری بھی برابر کے مجرم ہیں۔ حماس نے عرب لیگ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اجلاس کرے اور غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام اور نسلی تطہیر کو روکنے کے لیے مجرم ریاست کو جنگی جرائم اور قتل عام سے روکیں۔